حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ 30ویں اور آخری قسط ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سب سے پہلے پڑھا تھا تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے کہ ایک چھوٹا سا یتیم مسکین بچہ، اکیلا، نہ اسکول نہ کالج، بھیڑ بکریاں چرانے والا، صرف اتنا چاہا کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اللہ کے قہر سے بچ جائیں۔ اس کی سزا یہ ملی کہ رشتہ دار دشمن بن گئے، قتل کی سازشیں رچی گئیں، برادری سے نکال کر بائیکاٹ کیا گیا، شہر سے نکالا گیا، دوسرے شہر میں گئے تو وہاں سے پتھر مار مار کر نکالا، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر بھی بس نہیں چلا تو رات کو گھر پر قتل کرنے آ گئے، لیکن اللہ نے بچا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اپنا دین سکھانا چاہتا تھا۔ ایک انگریز نے پوری دنیا کی بہترین کامیاب شخصیت پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں 100 لوگوں کے نام تھے، جن میں سب سے پہلا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا تھا۔ ہر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن دنیا کے کامیاب انسان کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ہم ان کی زندگی سے سیکھنے کی بجائے ادھر ادھر بھڑکتے پھر رہے ہیں اور بھڑکتے بھڑکتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جو بھی کماتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اسی دنیا میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کامیاب ہونا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار کرو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنیا بھی حاصل کرو گے اور جنت بھی حاصل کرو گے۔ ہم ٹام کروز، شاہ رخ خان کی زندگی میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ کاش ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے اور ہمیں حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ اب دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ اگلے سال میں تم لوگوں سے یہاں پہ مل سکوں گا یا نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت سن کر رونے لگے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی ہوتا ہے۔ یہ 10 ہجری کی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، فرمایا اے معاذ، غالباً تم مجھے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں یعنی کہ 011 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع کی۔ حضرت اسامہ بن زید حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سپہ سالار بنایا۔ لشکر روانہ ہوا اور مدینہ سے 3 میل دور مقام ضرب میں خیمہ زن بھی ہو گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر سن کر آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کی خبر سننے کے لیے انتظار میں وہیں ٹھہرے رہے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یہ لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پہلی مہم میں شامل ہوا۔ اس سال رمضان 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، جبکہ عموماً 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال 2 دفعہ قرآن مجید کا دورہ کروایا، جبکہ ہر سال ایک ہی بار کرواتے تھے۔ 011 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعائیں فرمائیں جیسے کہ زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں، اور واپس آ کر ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کرو گے،
29/011 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقی قبرستان تشریف لے گئے۔ واپس پر راستے میں ہی درد شروع ہو گیا اور ٹیمپریچر اتنا ہو گیا کہ سر پر پٹی بندھی ہونے کے باوجود اوپر سے بھی محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد طبیعت روز بروز بگڑنے لگی۔ آپ اپنی بیویوں سے پوچھتے رہتے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ تو آپ کی بیویاں سمجھ گئیں کہ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سہارا دے کر چل رہے تھے۔ آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور پاؤں مبارک زمین میں گھس رہے تھے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف لائے۔ اپنی زندگی مبارک کا آخری ہفتہ وہیں پہ گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ پر دعائیں پڑھ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی دم کرتی رہتی تھی اور آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی۔ وفات سے 5 دن پہلے بدھ کی روز ٹیمپریچر بڑھ گیا، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور کشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر پانی کے ساتھ مشکیزیں بہا دو تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بس بس بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی تو مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا۔ فرمایا یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا ہے۔ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کو بے آبرو کیا ہو تو میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ تو ایک شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میرے 3 درہم باقی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں ادا کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دھمک میں سے کچھ لے لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے حاصل کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن انہیں کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی وہ بندے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا۔ اب مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ رہے، اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ 4 دن پہلے جمعرات کو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف محسوس کر رہے تھے تو فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی لوگ موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس کے بعد لوگ جھگڑنے لگے، ان میں اختلاف ہو گیا۔ جب زیادہ شور و گل ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اس روز تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن عشاء کے وقت مرض اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میرے لیے پانی تیار کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں رسول اللہ، وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے پانی مہیا کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ پھر اٹھنا چاہا تو اب غشی طاری ہو گئی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دنوں میں نمازیں پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت کچھ بہتر سمجھی تو 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانے والوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں طرف بٹھا دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پوری کی۔ وفات سے ایک دن پہلے اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا، اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے، یہاں تک کہ رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ ایک یہودی کے پاس 75 کلو جوں کے برابر رہن رکھی ہوئی تھی۔ دوشنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے کہ اچانک حجرے کا پردہ اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو صفے باندھے نماز میں مصروف تھے، نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ اپنی بیٹی کو بلایا، کچھ سرگوشی کی تو وہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور پھر کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ آپ نے مجھ سے پہلے جو فرمایا تھا کہ میں اس مرض میں وفات پا جاؤں گا، اس لیے میں روئی، اور دوسری بار آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاؤں گی۔ اس پر میں ہنسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے ساختہ پکار اٹھی، ہائے ابا جان کی تکلیف، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا جان پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور اپنی بیویوں کو بلایا، واعظ و نصیحت کی۔ لمحہ و لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بڑھتا جا رہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی فتح کے بعد کھلایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے چکھا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر سے میری رگ جان کٹی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی وصیت فرمائی، نماز نماز نماز، اور تمہارے زیر دست لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی مجھ پہ نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن اور میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن تشریف لائے، ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو میں نے مسواک لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو چبانا چاہا لیکن وہ سخت تھی۔ میں نے کہا کہ کیا میں اس کو نرم کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارے سے کہ ہاں۔ میں نے مسواک کو نرم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹوری میں پانی رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں،
مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پہ کچھ حرکت ہو رہی تھی۔ کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا ہے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ، آخری فقرہ 3 بار دہرایا، اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے مل گئے۔ انا و انا للہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری یوم دوشنبہ کو چاشت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 ایئرز اور 4 ڈیز ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ خبر سن لی تو ان کے ہوش جاتے رہے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے، جس طرح موسیٰ بن عمران رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غیب رہ کر ان کے پاس واپس آ گئے تھے۔ حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ میں خدا کی قسم، اللہ کے رسول بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے۔ میں ان لوگوں کے ہاتھ کاٹ دوں گا جو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر پر سے گھوڑے پر بیٹھ کر تشریف لائے اور لوگوں سے کوئی بات نہیں کی، سیدھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر ہٹائی اور بوسہ لیا اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 موت جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آ گئی وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی موت ہے۔ پھر وہ باہر تشریف لے گئے اور کہا، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اب تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پر پلٹ جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ کر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو میں دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔